کہ خدارا ایک کٹے ہوئے درخت کے بدلے میں 100 آپ پودے لگائیں، لیکن اس موسم میں نہیں، موسم بہار میں لگائیے، اور جو بھی آپ فیصلہ کریں اپنے سٹیزنز کو اعتماد میں لے کے کریں تاکہ لوگ آپ پہ بے جا تنقید بھی نہ کریں۔ اور اگر کوئی ٹریز ملبری کو آپ ریپلیس اگر کر رہے ہیں تو باقی جو 50 اور 100 سال کے پرانے درخت آپ نے پھر ان کو کیوں کاٹا ہے؟ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ علی محمد خان صاحب آن پوائنٹ آف آرڈر۔ شکریہ شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سر بہت ہی بریف بات کروں گا کیونکہ پوائنٹ آف آرڈر ہے۔ 2 ایشوز ہیں، ایک تو میرے حلقے کا ہے۔ ان سردیوں میں محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب، مردان بالخصوص پورے خیبر پختونخوا میں، لیکن میرا اپنا جو علاقہ ہے N23 مردان، ساتھ میں 2 اور بھی حلقے ہیں، مجاہد خان صاحب کا حلقہ ہے اور عاطف خان صاحب کا اور میرا، وہاں سر بجلی اور سوئی گیس کا بہت بڑا ایشو ہے۔ خاص کر ان سردیوں میں سوئی گیس یا تو ہوتی نہیں ہے، اور اگر ہو تو پریشر اتنا کم ہوتا ہے۔ اور ایک اور بھی سر میں نے سا ایشو ہے، میں بھی آپ کی طرف بھی ہو، کہ سوئی گیس کے لیے لوگوں نے وہ کمپریسر سے لگائے ہوتے ہیں، پریشر کم ہوتا ہے، تو کمپریسر کی وجہ سے جو تھوڑی بہت آ رہی ہے وہ اس کو ڈپارٹمنٹ کو کمپریسر پہ بھی چیک رکھنا چاہیے۔ پریشر آپ پورا دیں گے تو اس سے کمپریسر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو بہت زیادہ لوڈ مینجمنٹ ہے سوئی گیس کی، اور یہ جو ان انٹینشنل یا ان آئیڈینٹیفائڈ یا بغیر کی نشاندہی کے لوڈ مینجمنٹ ہوتی ہے، لوڈ شیڈنگ سوئی گیس کی خاص کر بہت خطرناک ہے۔ لوگ ان کے ہیٹرز کھلے رہ جاتے ہیں یا آپ کے جو گریزرز ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں اور اچانک گیس آ جاتی ہے، جس طرح بھی آپ نے اسلام آباد میں دیکھا، بڑا افسوسناک واقعہ ہوا۔ اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، 11 بندے شہید ہوئے ہیں فیملی کے۔ تو اس پہ ریکویسٹ ہے کہ سوئی گیس ڈپارٹمنٹ اور الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ مردان میں یہ جو بہت ہی میں کہتا ہوں غیر انسانی جو لوڈ شیڈنگ ہے، لوڈ مینجمنٹ ہے، اس کو آپ کم کیجئے اور مہربانی فرمائیں سردیوں میں کم از کم صبح اور شام کے وقت جب خواتین کھانا پکاتی ہیں یا مساجد میں لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا سر اس پہ بھی صرف آدھا منٹ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مسند میں ہے، صحیح مسند میں، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر قیامت قائم ہو جائے اور آپ کے ہاتھ میں پودا ہو تو تب بھی آپ اس کو لگائیں۔ درختوں کی کٹائی سے ممانعت ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو بدنیتی کا الزام لگاتا ہے اور تنقید برائے تنقید کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری انٹیریئر منسٹری ہے یا اسلام آباد کی جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے، خاص کر جو منسٹری آف کلائمیٹ چینج ہے، اگر آپ لوگ اسلام آباد کے سٹیزنز کو اعتماد میں لے کے ایک کام کریں تو لوگوں کو بد اعتمادی نہیں ہوگی۔ آپ نے 40,000 کے قریب جو درخت محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب کاٹے ہیں، وہ لنگز ہیں اسلام آباد کا۔ اسلام آباد دا بیوٹیفل، خوبصورت سر ہمارا کیپٹل ہے، بلکہ جو انٹرنیشنل ٹورسٹ ہیں ان سے کبھی آپ پوچھیے گا، نئی دلی سے جب اسلام آباد آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایک بالکل چینج محسوس کرتے ہیں۔ تو خدارا اسلام آباد کو خوبصورت رہنے دیجئے۔ اگر آپ نے کوئی درختوں کی کٹائی کی ہے تو میری آپ کو سٹرونگ ریکمنڈیشن ہے کہ خدارا ایک کٹے ہوئے درخت کے بدلے میں 100 آپ پودے لگائیں، لیکن اس موسم میں نہیں، موسم بہار میں لگائیے، اور جو بھی آپ فیصلہ کریں اپنے سٹیزنز کو اعتماد میں لے کے کریں تاکہ لوگ آپ پہ بے جا تنقید بھی نہ کریں۔ اور اگر کوئی ٹریز ملبری کو آپ ریپلیس اگر کر رہے ہیں تو باقی جو 50 اور 100 سال کے پرانے درخت آپ نے پھر ان کو کیوں کاٹا ہے؟ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں آخری بات، منسٹر آف کلائمیٹ چینج یا انٹیریئر منسٹر صاحب یہاں آ کے اس ایوان کو اعتماد میں لیں کہ کتنے درخت کٹے، کس کی اجازت سے کٹے، اور ملبری یعنی شہتوت کے علاوہ باقی کیوں کٹے، اور اب آپ کا پلان کیا ہے ان کو ریپلیس کرنے کا، کیونکہ اسلام آباد کی خوبصورت ہی اس کے درخت ہیں۔ اور یہ جو نئے سیکٹر سر بن رہے ہیں، یہ جو D12 ہے یا جو اور اس طرف ہیں E11، ادھر ویسٹ سوسائٹیاں جو موٹر وے کے پاس بن رہی ہیں، وہاں بھی کوئی درختوں کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو اسلام آباد کی تو خوبصورت ہی درخت ہیں، اگر درخت نہ رہے تو پھر تو کنکریٹ کا جنگل بن جائے گا۔ بہت شکریہ۔